سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے دلدل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 28 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ فون کی گھنٹی اسماعیل کو کافی ناگوار محسوس ہوئی۔ وہ حالت ہی ایسی تھی، لیکن فون کرنے والے نے بھی قسم کھائی تھی کہ جب تک وہ اٹینڈ نہیں کرے گا کالیں کرتا ہی رہے گا۔ جذبات کا طوفان تھمتے ہی اس نے تپائی پر پڑا موبائل اٹھایا۔ سکرین پر اسے ہنا کا نام چمکتا نظر آیا۔ نیہا یعنی مدھو کو سائٹ پر دھکیلتا ہوا وہ بیڈ سے اتر آیا۔ اگلے لمحے وہ کال بیک کر رہا تھا۔ بیل نہیں سنائی دیتی؟ بہرے ہو گئے ہو کیا؟ ہنا کال اٹینڈ کرتے ہی اس پر برس پڑی۔ وہ میں کیا ہے کہ ہاں باتھ روم میں تھا۔ تو اتنا گڑبڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھاڑ میں گیا گڑبڑانا، اتنی رات گئے کیوں کال کی ہے؟ خود پر قابو پاتے ہوئے اس نے موضوع بدلا۔ کیوں، رات گئے کال کرنی منع ہے؟ منع تو نہیں ہے، لیکن پہلی مرتبہ اس ٹائم زحمت کی ہے۔ میں نے سوچا شاید کوئی ضروری بات ہو۔ نہیں، بس گپ شپ کرنی ہے۔ نیند نہیں آ رہی نا؟ پر مجھے تو آ رہی ہے۔ یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے۔ اچھا، میں 5 منٹ کے بعد رنگ کرتا ہوں۔ میں منتظر ہوں گی، لیکن اپنے اصل نمبر سے بات کرنا۔ اب اس کنیکشن کا استعمال ختم کر دو۔ میں سمجھا نہیں۔ مجھے پتا چلا ہے کہ کسی کو بھی موبائل نمبر کے ذریعے ٹریس کیا جا سکتا ہے، اور یہ نمبر پاپا کے پاس بھی ہے، ہو سکتا ہے کسی کے حوالے کر دیں۔ اچھا، اس بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں۔ اس نے رابطہ منقطع کیا اور کپڑے پہنتے ہوئے نیہا سے مخاطب ہوا۔ محترمہ، آپ تشریف لے جا سکتی ہیں، تعاون کا شکریہ۔ اتنی جلدی؟ ابھی تک تو میرا جی نہیں بھرا، وہ لاڈ سے بولی۔ بس مجھ میں اتنی ہی ہمت تھی، کمی بیشی کل پوری کر لینا۔ اسماعیل کا انداز ایسا نہیں تھا کہ وہ بحث کر سکتی۔ دل ہی دل میں کال کرنے والی کو گالیاں دیتے ہوئے وہ کپڑے پہننے لگی۔ مطلب کی بات کی شروعات سے پہلے ہی اسے وہاں سے جانا پڑ رہا تھا۔ یوں بھی اس نے اندازہ لگایا کہ اسماعیل ٹیڑھی کھیر تھا، مشکل سے ہی قابو آتا۔ اس کے رخصت ہوتے ہی اسماعیل دوبارہ ہنا کا نمبر ڈائل کرنے لگا، لیکن اس مرتبہ اس نے اپنی اصلی نمبر سے کال کی تھی۔ جی، اب بتائیں سیٹھ زادی صاحبہ، آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ دن رات بستر پر اینڈتی رہتی ہوں، نیند خاک آئے گی؟ تو کوئی کام کر لیا کرو نا، ہفتہ تو ہو گیا ہے آپریشن کو۔ کام میں نے آپریشن سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا، اب اس حالت میں کیا کروں گی؟ یہ نہیں چلے گا محترمہ، مجھے تو کام کاج کی ماہر خاتون چاہیے۔ تم نرا تاوان ہو۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم ابھی سے گھر کے کام میں دلچسپی لینا شروع کر دو۔ یہ نہ ہو مجھے کوئی اور لڑکی ڈھونڈنی پڑے۔ وہ ترکی بہ ترکی بولی، مجھے بھی کسی پیسے والے کا رشتہ درکار ہے۔ میرا دماغ تو خراب نہیں ہے کہ فیکٹری کے مزدور کو پرپوز کروں۔ صحیح کہا، یوں بھی تم مل مالک کی بیٹی ہو۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ مل مالک کے کتے بھی چربیلے ہیں، لیکن مزدوروں کے چہرے بھی پیلے ہیں۔ آپ کا مذاق برحق اور میرا قابل گرفت ٹھہرا۔ اسماعیل کے طنزیہ انداز پر وہ یکدم سنجیدہ ہو گئی تھی۔ اسماعیل نے کہا لگایا، چندہ قیدی تھی تو تجھے اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر کھلاتا رہا ہوں۔ شریک سفر بن جاؤ گی تو نہ جانے کتنے ناز برداریاں اٹھاؤں گا۔ بس بس، میں جانتی ہوں، جب آؤ گی تو پھر یقین آ جائے گا۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، پتا ہے میں نے کس لیے فون کیا ہے؟ وہی تو پوچھا تھا کہ محترمہ نے فرمایا گپ شپ کرنے کے لیے، اب کوئی اور بات نکل آئی؟ آج خفیہ ایجنسی کا ایک آفیسر آپ کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے آیا تھا۔ کیا بتاؤں کتنا نائس اور اچھا آدمی ہے، مجھے تو اس نے بہن بنا لیا ہے۔ ہاں، پہلے پہلے بہن ہی کہتے ہیں، اصل حقیقت تو بعد میں کھلتی ہے۔ ہیں کیا مطلب؟ وہ سچ مچ میرا بھائی ہے، اسی کی وجہ سے تو تم نے نمبر بدلنے کی بات کی ہے۔ صحیح کہا۔ اچھا، شکل و صورت کیسی ہے؟ لاکھوں بلکہ کروڑوں میں ایک ہے، ہنا کے لہجے میں فخر کی جھلک تھی۔ مجھ سے بھی خوبصورت ہے، اسماعیل بظاہر شرارت سے بولا، مگر اس فکرے میں عجیب قسم کے اندیشے پنہاں تھے۔ اگر میں کہوں ہاں تو کیا ہوگا؟ میں نے کب کہا ہے کہ میں یوسف ثانی ہوں؟ کچھ جلنے کی بو آ رہی ہے، وہ شرارت سے مسکرائی۔ بالکل نہیں، میں نے حقیقت سے کبھی نظریں نہیں چرائیں۔ شاہ جی، چاہتوں کا انحصار صورتوں پر نہیں ہوتا۔ اگر وہ اس سے بھی کئی گنا خوبصورت ہو تو کیا شاہ جی کی جگہ لے لے گا؟ کبھی نہیں، یہ دلوں کے سودے ہیں جانو۔ ہنا کے لہجے میں بلا کی چاہت معجزن تھی۔ ہے نا پگلی، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تپائی پر رکھی وسکی کی بوتل اٹھائی اور اس میں بچی شراب گلاس میں انڈیلنے لگا۔ ایسا کبھی مذاقن بھی نہ کہنا، اور یہ آواز کیسی؟
پانی انڈیلا ہے بوتل سے، وہ گڑبڑا گیا تھا۔ اسے شک ہی نہیں تھا کہ وہ ایسا سوال کر سکتی ہے۔ تمہیں میری قسم، پانی ہی ہے نا؟ نہیں، کولڈ ڈرنک ہے۔ سچ کہو، شراب ہے نا؟ اگر میرا جواب اثبات میں ہو تو ایک گھونٹ بھی نہ لینا اس خبیث محلول سے۔ تم میری ذاتیات میں کچھ زیادہ ہی دخیل نہیں ہو رہی ہو؟ میں نے کہا ایک گھونٹ بھی نہ لینا، اور تمہیں قسم ہے اگر تو نے پی تو میرا منہ مرا دیکھے۔ ہنا، بکواس کی ضرورت نہیں۔ میں کہہ رہی ہوں فی الفور یہ بوتل توڑ دو، ورنہ میں نے بھوک ہڑتال کر دینی ہے۔ بڑی آئی بھوک ہڑتال والی۔ یہ لو۔ اس نے گلاس دیوار پر مارتے ہوئے بوتل بھی اس کے پیچھے اچھال دی۔ شیشے کے ٹوٹنے کا واضح چھناکا سنائی دیا تھا۔ یہ ٹوٹ گئی ہیں، تم کون سا ہر وقت میرے ساتھ ہوتی ہو؟ اب قسم کھاؤ میرے سر کی کہ اگر تو یہ پیے تو میرا مرا منہ دیکھے۔ اچھا مان، نہیں پیوں گا، نہیں پیوں گا، نہیں پیوں گا، بس اب خوش؟ نہیں، قسم کھاؤ۔ وہ مصر ہوئی۔ میرے لیے اتنی اہم نہیں ہو کہ تیری قسم سے رک جاؤں۔ بھول ہے تمہاری۔ اس کا لہجہ حد سے زیادہ پر اعتماد تھا۔ اور اگر آپ کے تئیں یہ سچ ہے تو پھر گھبرا کیوں رہے ہو؟ وہ قسم کھاتے ہوئے بولا، اب یہ موضوع ترک کرو، تم کچھ بتانے والی تھی۔ ہاں، عاطف بھائی بتا رہے تھے کہ آپ نے کسی انسپیکٹر کا قتل کیا ہے۔ تو تو یہ کہ کیوں کیا ہے ایسا؟ میرے گھر کی بربادی اور بہن کی عصمت دری میں وہ برابر کا حصے دار تھا۔ کیا معاف کر دیتا اسے؟ نہیں، مگر قانون تو ہاتھ میں نہ لو نا۔ کیسا قانون؟ جو ایک مظلوم بیٹے کو ماں کا قاتل ثابت کرنے پر تلا ہے، جو ایک معصوم لڑکی کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ قانون خود دعوت دیتا ہے کہ مجھے اپنے ہاتھ میں لے لو۔ اگر اسے ٹوٹنے پر ہی مجھے انصاف ملے تو میں اسے توڑنے سے کیسے باز رہ سکتا ہوں؟ شاہ جی، سمجھنے کی کوشش کرو۔ کیا آپ نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے انصاف کے حصول کی کوشش کی ہے؟ قانون کے دائرے میں انصاف کا حصول؟ ایسے چند لطیفے اور سنا دو، کافی دنوں سے ہنسا نہیں ہوں۔ اچھا، زیادہ ہی کی ضرورت نہیں۔ ایک تجویز سنو۔ سنائیں جی، اب تیری ہی تو سننی ہے۔ عاطف بھائی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ گرفتاری دے دیں تو وہ آپ کی ہر قسم کی مدد کریں گے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کو انصاف دلائیں گے اور شٹ اپ سٹوپڈ! وہ قطع کلامی کرتے ہوئے چلایا۔ شاہ جی پلیز! وہ روحانسی ہونے لگی۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ برے بھلے کی تمیز ہی کھو دی ہے آپ نے۔ اب تم مجھے برے بھلے کی تمیز سکھاؤ گی؟ ہاں، سکھاؤں گی، اور آپ کو میری ہر بات ماننی پڑے گی۔ محترمہ، مانا کہ تمہیں اپنے والد سے بہت محبت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ محبت کے نام پر مجھے قربانی کا بکرا بنا دو۔ اس ہمدردی میں سراسر تمہارے والد کا فائدہ ہے۔ میں بچہ تھوڑی ہوں کہ تمہاری باتوں میں آ جاؤں گا۔ اپنے محترم والد کو بتا دو کہ جو پٹی اس نے تجھے پڑھائی ہے، میرے نزدیک ایک بھونڈے مذاق سے بڑھ کر نہیں۔ اب میری محبت پر شک کرنے لگے ہو؟ ہینا کا لہجہ دکھ سے پر تھا۔ تیری تجاویز ایسا سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ شاہ جی، میں کیسے بتاؤں کہ اسی میں آپ کی بہتری ہے؟ میں آپ کو سرخرو دیکھنا چاہتی ہوں۔ کسی اور موضوع پر بات ہو سکتی ہے مس ہینا فاضل علی خان؟ اچھا یوں ہے کہ آپ آج کی رات ٹھنڈے دل سے سوچیں، کل… مگر اس کی بات ختم ہونے سے پہلے اسماعیل نے رابطہ منقطع کیا اور پھر موبائل آف کر کے تکیے کے نیچے رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ہینا کی ایسی تجاویز اسے متنفر کر دیتی تھی۔ اسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اپنی باپ کی راہ کے کانٹے چن رہی ہو، مگر جب اس کے رویے پر غور کرتا تو خیال کرتا کہ شاید وہ نیک نیتی سے ایسا کر رہی ہے۔ بہرحال کچھ بھی تھا، اس کی یہ تجویز اسماعیل کے لیے ناقابل عمل تھی۔ تمہیں یقین ہے وہ اس کی بات مان جائے گا؟ صدیقی صاحب کے استفسار پر عاطف بولا، شاید نہیں۔ تو پھر؟ وہ اسے پکڑوا دے گی۔ اگر وہ اسے اتنا ہی چاہتی ہے تو یہ ناممکن لگتا ہے۔ نہیں، وہ اس کی بھلائی چاہتی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو اسی میں اسماعیل کی بھلائی ہے۔ اس کے ساتھ اس کا اپنا مفاد بھی اسی میں ہے۔ تم اس سے کیا ہوا وعدہ نبھا پاؤ گے؟ ارادہ تو ہے نبھانے کا۔ اس زمن میں انسپیکٹر دلشاد امین بھی میرے کام آئے گا۔ باقی امید ہے اسماعیل سے راہ کے ایجنٹوں کے متعلق کافی معلومات حاصل ہوں گی۔ شاید میجر روہت کا اتا پتہ بھی معلوم ہو جائے۔ یہ ایک امکانی بات ہے۔ اور پھر تم نے اس بچی سے بھی وعدہ کیا ہے کہ اس پر تشدد نہیں کرو گے، جبکہ ایسے لوگ لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں۔ دھمکا تو سکتا ہوں نا سر؟ اس کے بجائے اگر فون نمبر ہی سے اسے لوکیٹ کرتے تو مناسب رہتا۔ سر میں غلطی سے ہینا بہن کے سامنے اس بات کا اظہار کر بیٹھا تھا کہ فون نمبر سے کسی کو بھی ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ بعید تھا کہ وہ اسماعیل کو اس بات سے بے خبر رکھتی۔ اب شاید اس نے اسماعیل کو باخبر نہ کیا ہو، لیکن میں اس سے وعدہ کر چکا ہوں
اور سچ کہوں کہ سر وہ مجھے بالکل اپنی چھوٹی ہمشیرہ کی طرح عزیز لگنے لگی ہے۔ ویسے ٹرائی کر لینے میں کیا حرج ہے؟ شاید اس طرح اس بچی کو بھی اسماعیل کے سامنے نادم نہ ہونا پڑے۔ وقت کا ضیاع ہے سر، اس طرح اس کا پکڑا جانا یقینی نہیں ہے۔ یوں بھی میں اس پر پکا ہاتھ ڈالنا چاہتا ہوں، جبکہ اس صورت میں اس کے بدک جانے کا خدشہ ہے۔ صدیقی صاحب مسکرائے۔ مطلب بہن کے کہنے پر ہی چلو گے؟ سر وہ بہت معصوم اور ہمدرد لڑکی ہے۔ سیٹھ زادی ہونے کے باوجود آپ اگر اس کا اخلاق دیکھ لیں تو حیران رہ جائیں گے۔ بہرحال دیکھ لو، میں بدر صاحب کو اس کی اطلاع نہیں دے رہا۔ تھینک یو سر، عاطف ممنونیت سے کہتے ہوئے جانے کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دل سے ہنا کی مدد کرنا چاہتا تھا، آخر بہنوں کے لیے بھائیوں کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ وہ ایک عجیب و غریب سچویشن میں گرفتار تھی۔ اسے باپ سے محبت تھی اور اسے قتل کرنے کی کوششوں میں مبتلا اسماعیل شاہ بھی اس کی سوچوں کا مرکز تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ گناہ گار ہے اور اسماعیل مظلوم۔ دونوں کے درمیان صلح کی کوشش کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتی تھی، خصوصاً اسماعیل کو اس بات پر راضی کرنے کی کئی مرتبہ کوشش کے باوجود نتیجہ صفر ہی تھا۔ اب اس جنگ کا خاتمہ دو ہی صورتوں میں ممکن تھا، یا تو اس کا باپ اسماعیل کو قتل کر دیتا یا کروا دیتا، جس کے بغیر اس کے لیے زندہ رہنے کا تصور ہی محال تھا۔ دوسری صورت میں اسماعیل اس کے باپ کو قتل کر دیتا، جو انصاف کے نقطۂ نظر سے صحیح تھا، مگر اس کے بعد اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ ساری زندگی گزارنی چاہے، وہ اس کا محبوب کیوں نہ ہو، نہایت گراں تھا۔ وہ کیسے اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ خوش و خرم رہ سکتی تھی؟ ایسے حالات میں اس کی سمجھ میں یہی بات آئی کہ وہ اسماعیل کو گرفتار کروا دے اور جائز قانونی طریقے سے اسے اس کا حق مل جائے۔ اس طرح اس کے باپ کو جو بھی سزا ہوتی اس میں اسماعیل کو قصوروار ٹھہرانا انصاف کے خلاف ہوتا، لیکن اس میں قباحت یہ تھی کہ اسماعیل اس سے متنفر ہو جاتا۔ وہ لازماً یہ خیال کرتا کہ اس نے اپنے باپ کو بچانے کے لیے یہ کھیل کھیلا ہے۔ شاید وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے میری بے گناہی کا یقین آ جائے۔ ایک امید افزا سوچ اس کے دماغ میں ابھری۔ مجھے چاہتا بھی تو ہے۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر کھیلنے لگی۔ اسے قید میں گزارے دن یاد آ گئے، جب اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ہوتے، مگر آنکھیں کوئی اور کہانی سنا رہی ہوتیں۔ وہ آہستگی سے بیڈ سے اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ پیٹ کا زخم کچا تھا، مگر پہلے کی طرح چلنے پھرنے میں تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ یوں بھی اس کی ٹریٹمنٹ صحیح طریقے سے ہو رہی تھی اور اچھی دواؤں کے استعمال سے زخم بہتر ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے اس کا اندیا تو لے لوں۔ یہ خیال آتے ہی وہ موبائل نکال کر اس کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ کافی کوششوں کے بعد ہی اس نے نمبر اٹینڈ کیا، اور پھر بات چیت کے خاتمے کے بعد وہ ذہنی طور پر اسماعیل کو گرفتار کروانے کے لیے تیار ہو گئی کہ اس صورتحال میں اسے اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں سوج رہا تھا۔ یار وہ الو کی پٹھی تو بالکل ہی ناکام رہی ہے۔ روہت سامنے بیٹھے رندھیر سے مخاطب ہوا۔ سر، کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس سے پہلے تو اس کی کارکردگی کافی اچھی رہی ہے۔ بڈھے کھوسٹوں کو بہلانا کون سا مشکل ہے؟ بات تو تب ہے نا کہ نوجوانوں کو بھی اسی طرح ہینڈل کر سکے۔ ویسے سر، رپورٹ کیا دی ہے؟ وہ حرامی 1:30 بجے تک اس کے ساتھ رنگ رلیاں مناتا رہا۔ جب بات کرنی چاہی اس وقت اس کو کسی پریمیکا کا فون آ گیا اور وہ اس کے ساتھ مصروف گفتگو ہو گیا۔ دن کے ٹائم جب یہ گدی اس کے پاس گئی تو وہ ہتھے سے اکھڑ گیا اور اس کی کافی انسلٹ کی۔ اب اس کا کہنا ہے کہ وہ میرا منتظر ہے کہ رخصت لے کر جائے۔ اگر میں شام تک نہ گیا تو بغیر ملے ہی چلا جائے گا، اور سیٹھ فاضل کے مرنے کے بعد ہی اس کی واپسی ہوگی۔ سر، آپ کیا چاہتے ہیں؟ یار اسے چند دنوں کے لیے تو روکنا چاہیے تاکہ بلیک لیکوڈ سے بات چیت کر کے اس مسئلے کا کوئی دوسرا حل سوچا جا سکے۔ سر، اسے کسی بہانے سے بھی چند دنوں کے لیے روکا جا سکتا ہے۔ وہی بہانہ تو پوچھنا چاہتا ہوں۔ میجر روہت کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی۔ سر، آپ کو پتہ ہے کراچی میں چور اچکوں اور اٹھائی گیروں کی کتنی بہتات ہے؟ تو پھر اگر چند اچکے اسے لوٹ کر اتنا زخمی کر دیں کہ وہ چند دنوں کے لیے بستر کا ہو جائے، تو میرا خیال ہے کہ کچھ دنوں کے لیے اسے روکنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور اچکوں کے روپ میں ہمارے اپنے آدمی ہوں گے۔ گڈ یار، تیری سوچ بالکل مہاراج پاشا سے ملتی جلتی ہے۔ مہاراج پاشا تو مہان تھے سر۔ اوکے، میں جا کے اسے رات کے کھانے کے لیے روک لیتا ہوں۔ تم 3 آدمی تیار رکھو، انہیں سمجھا دینا کہ کوئی ہڈی نہیں ٹوٹنی چاہیے، باقی اجازت ہے۔ آپ بے فکر رہیں سر، رندھیر اعتماد سے بولا۔ اور ہاں، انہیں بتا دینا کہ چہرے بدل کر جائیں یا نقاب چڑھا کر جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے بعد میں کسی وجہ سے انہیں اکٹھے مل کر کام کرنا پڑ جائے۔ میں سمجھا دیتا ہوں سر۔ اور رندھیر کا جواب سن کر وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ شاہ جی،
चंद दिन तो खिदमत का मौका दिया होता। मेजर रोहित खुशगवार लहजे में कहता हुआ अंदर दाखिल हुआ। खाक खिदमत राहील भाई। इस्माइल उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। कल से आपकी शक्ल ही नहीं देखी। बस एक ज़रूरी मीटिंग में शमूलियत के लिए जाना पड़ गया था। और आपको कंपनी देने के लिए नेहा मौजूद तो थी। क्या उसकी कंपनी अच्छी नहीं लगी? नहीं, अच्छी लड़की है। इस्माइल ने मायनी खेज अंदाज में सर हिलाया। लेकिन इतना टाइम नहीं है कि मैं नेहा की कंपनी से लुत्फ अंदोज हो सकूं। बकौल ए के साहब, मकसद की तकमील में ताखीर अमूमन नाकामी का सबब बन जाया करती है, और दुश्मन को ढील देना उसे मजबूत करने का मौका फराहम करने के बराबर है। जबकि मैं ना तो नाकाम होना चाहता हूँ और ना सेठ फाजिल को मजबूत देखना चाहता हूँ। कम ऑन यार, सेठ कोई भागा जाता है? पहले भी तो आप इतना इंतजार कर चुके हैं, चंद माह मजीद सही। पहले मैं मजबूर था। यार, मैं कभी भी आपको जहमत ना देता और आपके इंतकाम को इंतजार की राह ना दिखाता, मगर बदकिस्मती से अपने अहम बंदों की वफात के बाद कुछ काम लटक गए हैं। उनकी तकमील के लिए हमें तरबियत याफ्ता बंदों की ज़रूरत है। और ये तो इल्म होगा कि आपके साथ ट्रेनिंग करने वाले सारे जांबाज सरहद अबूर करने के दौरान शहीद हो चुके हैं। अब इनकलाबी तंजीम के पास ट्रेंड शुदा बंदों की निहायत किल्लत है। गो अवाम की हमदर्दियां हमारे साथ हैं, और वो दिन दूर नहीं जब हमारा मुल्क उस सुबह को तलू होता देखेगा जिसका ख्वाब हमारे अजदाद ने देखा था। लेकिन शर्त यही है कि हमारी कार्रवाइयों के तसलसल में रुकावट ना आए। बाकी मैं भी यही चाहता हूं कि आप एक मरतबा फिर मंजर आम से गायब हो जाएं। सेठ फाजिल की सिक्योरिटी बिलाशुबा बहुत सख्त हो गई है, और ऐसे हालात में उस पर हाथ डालना सरासर खुदकुशी होगी। लेकिन उम्मीद है कि चंद माह तक सूरत हाल पहले जैसी हो जाएगी। वादा रहा कि उस वक्त फाजिल खान को मिलकर दफनाएंगे। राहील भाई, दिल और दिमाग का किसी काम के लिए मुत्तफिक ना होना कामयाबी को गैर यकीनी बना देता है। क्या इनकलाब जैसे मुकद्दस नजरिए के लिए आपका दिल और दिमाग मुत्तफिक नहीं हो रहे? वो नजरिया जिसके लिए मामू जैसी अजीम हस्ती ने जान कुर्बान की, अम्मी अब्बू को जान से हाथ धोने पड़े, शहजादी जैसी मासूम लड़की अगवा हुई और अब तक पता नहीं चल सका कि वो किस हाल में है। आप बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं इस काम के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने तक तैयार हूं, लेकिन इस्माइल ने गुफ्तगू में वक्फा दिया और फिर धीरे से बोला, फाजिल खान की हलाकत के बाद मेरे जहन को यकसुई तब ही मिलेगी जब मैं फाजिल खान का सारा कर्ज बेबाक कर दूंगा। शाह जी, आपकी सुई एक ही मुकाम पर अटकी हुई है। हाँ भाई, ऐसा ही है। अगर उसे माफ करने की कोई गुंजाइश होती तो मैं अपनी महबूब हस्ती के कहने पर कब का उसका इंतकाम को तर्क कर चुका होता। आपकी महबूब हस्ती? पर कौन? रोहित चौंका। इस्माइल को महसूस हुआ कि वो बेख्याली में गलत कह बैठा है। बात संभालने के लिए उसने पटड़ी बदलते हुए कहा, मेरी मुराद शहजादी से है। उसने 2 साल पहले इल्तजा की थी कि मैं इंतकाम का रास्ता तर्क करके अपनी तवानाइयां इनकलाबी सरगर्मियों में सर्फ कर दूं। समझा। रोहित ने समझने के अंदाज में सर हिलाया, मगर वो इस्माइल की बात से मुतमईन नहीं हुआ था। अब महफिल बर्खास्त करनी चाहिए। इस्माइल ने गुफ्तगू समेटनी चाहिए, यानी सारी बहस बेफायदा ठहरी। राहील भाई प्लीज, मजीद कुछ नहीं, वरना मुझे दुख होगा। मैं समझूंगा कि अपने मेरी राह खोटी कर रहे हैं। ओके शाह जी। रोहित ने गहरी सांस ली। बड़ा भाई होने के नाते मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया है। अगर इसके बावजूद आप मुसिर हैं तो मेरी हमदर्दियां और दुआएं आपके साथ हैं। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। चलो खाना खाते हैं। रोहित उठते हुए बोला, और इस्माइल उसकी मैयत में खाने की टेबल की तरफ बढ़ गया। खाने से फारिग होकर इस्माइल ने रोहित से इजाज़त ली। कहाँ चलना है? मैं ड्रॉप कर देता हूँ। इस ऑफर के जवाब में इस्माइल बोला, थैंक यू भैया, मैं चला जाऊंगा। एज यू विश। रोहित इसरार ना करता हुआ बोला, और इस्माइल उससे मुसाफा करता हुआ वहां से रुखसत हो गया। मकान से निकलते ही वो पैदल एक जानिब रवाना हो गया। उसका दिमाग मुख्तलिफ ख्यालात की आमाजगा बना हुआ था। फाजिल खान की सिक्योरिटी के बारे में राहील यानी रोहित की बातें जाने किस हद तक सच थीं। गुज़िश्ता रात हिना से होने वाली गुफ्तगू की रोशनी में उसे इन बातों में कुछ न कुछ हकीकत की झलक महसूस हुई। लेकिन ये खतरात उसे अपने मकसद से बाज नहीं रख सकते थे। वो चाहता तो सेठ फाजिल को किसी दूर मार राइफल से निशाना बनाकर कैफरे किरदार तक पहुंचा सकता था, लेकिन उसे ऐसी आसान मौत के हवाले करने पर इंतकाम का मजा किरकिरा हो जाता। वो उसे तड़पा तड़पा कर हलाक करना चाहता था। इन्हीं सोचों में गुम वो रोड की तरफ जाने वाली गली में मुड़ा। उस गली में दूसरी गलियों की निस्बत तारीकी छाई थी। शायद स्ट्रीट लाइट्स किसी वजह से टूट गई थी, या वहां इसका इंतजाम ही नहीं था।
البتہ ایک دو گھروں کے سامنے چمکتے بلب تاریکی کے ساتھ نبرد آزما تھے۔ ایک گیٹ کے سامنے اسے تین آدمی سر جوڑے کسی خاص گفتگو میں مصروف نظر آئے۔ وہ انہیں نظر انداز کرتا ہوا ان کے قریب سے گزرا۔ اچانک ان میں سے ایک اسماعیل سے مخاطب ہوا۔ اے مسٹر، بات سنو۔ جی، مجھ سے کچھ کہا؟ وہ چونک کر رک گیا۔ ہاں، تجھے یہ چیک کرانا تھا۔ بات کرنے والا جیب سے پسٹل نکال کر اس کی جانب بڑھا۔ باقی دونوں بھی اس کے ہمراہ ہو لیے۔ اسماعیل سمجھ گیا کہ وہ اٹھائی گیروں کے چنگل میں پھنس گیا ہے۔ ایسے اچکوں کی کراچی میں کوئی کمی نہیں تھی جو راہ چلتے آدمیوں کی جیب کا بوجھ ہلکا کرنا اپنا فرض سمجھتے ہوں۔ اپنا موبائل اور نقدی ہمارے حوالے کر کے تم جان بچا سکتے ہو۔ یہ لو۔ اس نے جیب سے پرس نکال کر اس کی جانب بڑھایا جس میں اچھی خاصی رقم موجود تھی۔ رقم کی خاطر پنگا لینا اس نے مناسب خیال نہ کیا۔ موبائل پرس اپنے ساتھی کے حوالے کر کے اس نے دوسرا مطالبہ کیا۔ اسماعیل کا ہاتھ ایک مرتبہ پھر جیب میں رینگا۔ اس مرتبہ اس نے موبائل نکال کر اس کی جانب بڑھا دیا۔ کمر، اس کی تلاشی لو۔ پسٹل والا ایک ساتھی سے مخاطب ہوا اور وہ جی جناب کہتا ہوا اسماعیل کی طرف بڑھا۔ اب بات اس کی برداشت سے باہر تھی۔ جیب میں گلاک 19 جیسا پسٹل رکھ کر ان اچکوں کی ہر بات بے چوں چراں ماننا بزدلی تھی۔ وہ اسے آڑے ہاتھوں لینے کے لیے تیار ہو گیا۔ جیسے ہی تلاشی لینے والا اس کے اور پسٹل والے کے درمیان میں آیا، اسماعیل کی داہنی ٹانگ بجلی کسی صورت سے تلاشی کے لیے آگے بڑھنے والے کے سینے سے ٹکرائی اور وہ توپ سے نکلے گولے کی طرح ساتھیوں کی جانب بڑھا اور پستول والے کو ساتھ لیے زمین پر گر گیا۔ خالی ہاتھ والے نے ایک قدم دائیں لے کر اس کی ٹکر سے جان بچا لی تھی۔ اسے کک لگاتے ہی اسماعیل نے جیب میں ہاتھ ڈال کر پسٹل نکالا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پسٹل سے کسی کا نشانہ لے پاتا، تیسرے آدمی نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ جھکائی دے کر اس کا وار خطا کرتے ہوئے اس کا پسٹل والا ہاتھ گھومتے ہوئے پسٹل سمیت تیسرے آدمی کی کن پٹی سے ٹکرایا۔ وہ منہ سے اوخ کی آواز نکالے دھڑام سے پختہ گلی میں منہ کے بل گر پڑا۔ اس کی طرف سے اطمینان ہوتے ہی اسماعیل باقی دو کی جانب متوجہ ہوا اور پھر مل گجی روشنی میں اس نے پسٹل والے کو لیٹی حالت میں ہی پسٹل اپنی جانب تانتے دیکھا، لیکن اس کے ٹریگر دبانے سے پہلے اس نے ٹریگر پریس کر دیا۔ گولی پسٹل والے کے سر میں لگی جبکہ اگلی گولی نے دوسرے آدمی کے سر میں بھی روشن دان کھول دیا تھا۔ تیسرا آدمی پہلے سے ہی بے ہوش تھا۔ اسماعیل نے آگے بڑھ کر اطمینان سے ان کی تلاشی لی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ فائر کی آوازیں معمول کی بات تھی۔ کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ گھر کا دروازہ کھول کر گلی میں جھانک سکتا۔ اپنا موبائل اور پرس ان کی جیب سے نکال کر وہ آگے بڑھ گیا۔ اپنے خیالات کا سلسلہ اس نے وہیں سے جوڑ لیا جہاں منقطع ہوا تھا۔ بھیا، میں بول رہی ہوں۔ رابطہ ہوتے ہی ہنا بولی۔ ہاں چھوٹی، حکم کرو۔ بھیا آپ یہاں آ جائیں نا، تفصیلی بات کرنی ہے۔ فون کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کل اتوار کو تو میں نے یوں بھی آنا تھا۔ نہیں آج، وہ لاڈ سے مصر ہوئی۔ اوکے، میں آدھے گھنٹے تک پہنچتا ہوں۔ میں منتظر ہوں، اس نے کہا اور عاطف رابطہ منقطع کرتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی کار ہنا کے گھر کی جانب اڑی جا رہی تھی۔ گیٹ پر کھڑے چوکیدار نے اسے دیکھتے ہی گیٹ کھول دیا۔ شاید ہنا اس کی آمد کی اطلاع پہلے سے دے چکی تھی۔ پارکنگ میں گاڑی روک کر وہ ہنا کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ یس، اس کی دستک کے جواب میں ہنا کی آواز آئی۔ بھیا السلام علیکم۔ اسے دیکھتے ہی وہ کھڑی ہو گئی۔ وعلیکم السلام، اس نے اس کے جھکے ہوئے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بیٹھیں بھیا، اور عاطف شکریہ کہتے ہوئے بیڈ کے کنارے ٹک گیا۔ چائے یا کافی؟ چائے ٹھیک رہے گی، وہ بے تکلفی سے بولا۔ اور کچھ کھانے کے لیے بھی منگوا لو۔ کھانا ہی منگوا لیتی ہوں۔ نہیں، کوئی ہلکی پھلکی چیز، عاطف نے نفی میں سر ہلایا۔ ہنا نے بیل دے کر ملازمہ کو بلایا اور اسے چائے اور لوازمات کا بتانے لگی۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ اللہ کا شکر ہے بھیا، اب تو اچھی خاصی چہل قدمی بھی کر لیتی ہوں، اور زخم بھی پہلے سے بہت بہتر ہے۔ اسماعیل شاہ سے بات ہوئی تھی؟ جی، اور اسی سلسلے میں آپ کو زحمت دی ہے۔ تو کیا رہا؟ آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، وہ نہیں مان رہا۔ پھر کل کا پروگرام طے کر لیتے ہیں، آپ وعدے پر قائم ہیں نا؟ بہنیں وعدے کے بغیر بھی بات منوانے کا حق رکھتی ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے بھیا۔ ہنا جذباتی ہو گئی۔ پگلی، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر عاطف مسکرا دیا۔ بھیا آپ نہیں جانتے، جن لڑکیوں کے بھائی نہیں ہوتے وہ خود کو کتنا ادھورا، غیر محفوظ اور کمزور محسوس کرتی ہیں۔ اسی وقت ملازمہ چائے اور لوازمات کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ ان کی گفتگو میں تھوڑا سا وقفہ آیا۔ ملازمہ کے باہر جاتے ہی عاطف نے پوچھا، آپ نے وعدہ لیا تھا کہ میں اسماعیل کو کچھ بھی نہیں کہوں گا، لیکن چھوٹی یہ یاد رہے کہ وہ ایک ٹرینڈ شدہ دہشت گرد ہے اور ایسے لوگ اتنی آسانی سے بات سنا نہیں کرتے، اس لیے کچھ نہ کچھ اجازت آپ کو دینی پڑے گی۔
بالکل ہی نہیں بھیا، آپ کو میری قسم اسے انگلی بھی نہیں لگانی۔ اچھا دھمکا تو سکتے ہیں نا؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس کے سامنے کسی اور پر تشدد کریں تاکہ خوفزدہ ہو کر وہ خود بخود ہماری بات ماننے پر مجبور ہو جائے۔ یعنی ذہنی طور پر ٹارچر کرو گے؟ ہاں، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے؟ ہے۔ میں اس سے دست بدستہ عرض کروں گا کہ جناب سید اسماعیل شاہ غازی صاحب، اگر آپ میری 7 نسلوں پر احسان کرتے ہوئے ہماری بات مان جائیں تو آپ کا احسان عظیم ہوگا۔ ہنا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بھیا آپ بھی نہ بس، مارنا تو چھوڑو، دھمکانا بھی منع ہے تو پھر یہی ہو سکتا ہے؟ اچھا دھمکا لینا لیکن مارنا بالکل بھی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، ویسے اس سے ملنے کی بات کر لی ہے؟ نہیں، آج رات کروں گی۔ مان جائے گا؟ آسانی سے۔ یعنی تجھ پر اعتماد کرتا ہے؟ بہرحال یوں کرو، اسے بلا لو لیکن خود نہ جاؤ۔ یہ نہ ہو وہ تجھے یرغمال بنا لے یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ وہ ایسا کبھی بھی نہیں کرے گا۔ ہینا کے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا۔ دوسرا، مجھے وہاں نہ پا کر وہ بدک بھی سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے مقابلہ کرنے کی کوشش کرے اور پھر… نہیں، میرا جانا لازمی ہے۔ اوکے، کس ٹائم اور کس جگہ؟ آپ ڈیسائیڈ کریں۔ نہیں، جگہ کا چناؤ خود ہی کرو، بس اتنا خیال رہے کہ کھلی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ چلو صحیح ہو گیا، صبح میں آپ کو مطلع کر دوں گی۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے اجازت؟ عاطف کھڑا ہو گیا۔ بھیا کھانا کھا کر چلے جاتے؟ نہیں چھوٹی، پھر کبھی سہی، اللہ حافظ۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل آیا۔ کیا آج پھر نیند نہیں آ رہی؟ اسماعیل ہنا کی کال اٹینڈ کرتے ہی بولا۔ کیوں، میں آپ کو بے خوابی کی مریض لگتی ہوں؟ لگتا تو ایسے ہی ہے کہ اس کے علاوہ تیری کال ہی نہیں آتی۔ تو آپ کو کسی نے منع کیا ہے کال کرنے سے؟ غریب آدمی ہوں، اتنی استطاعت ہی نہیں رکھتا کہ کال کا خرچہ برداشت کر سکوں۔ شرم تو نہیں آتی ہوگی نا ایسی بات کرتے؟ پہلے آتی تھی لیکن جب سے آپ سے تعلقات ہوئے ہیں آہستہ آہستہ ختم ہو گئی ہے۔ یعنی میں بے شرم اور بے حیا ہوں؟ اس نے مصنوعی غصہ ظاہر کیا۔ نہیں، لیکن مجھے کر دیا ہے۔ فضول باتوں میں تو آپ سے جیتنا ناممکن ہے، اب کام کی بات سنو۔ سناؤ۔ تجھ سے ملنا چاہتی ہوں۔ کیا پہلے والا زخم بھر گیا ہے؟ وہ ہنسنے لگا۔ مذاق چھوڑو نا، میں سنجیدہ ہوں۔ میں تھوڑا مصروف ہوں اور… مجھے کوئی غرض نہیں، اس نے قطع کلامی کی۔ کیا کرو گی مل کر؟ تم سے مطلب؟ آخر کچھ پتا تو چلے، پولیس کے ہاتھوں پکڑوانے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ اسماعیل کا لہجہ مزاحیہ تھا۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے کوئی ضرورت نہیں، اور رابطہ منقطع کر دیا۔ اس کے اندازے کے مطابق اگلے ہی لمحے اسماعیل کی کال آنے لگی۔ اب کیا ہے؟ اس نے کال اٹینڈ کی۔ خفا ہو گئی ہو؟ وہ سنجیدہ تھا۔ خفا تو اپنوں سے ہوا جاتا ہے۔ اچھا بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، مذاق بھی برداشت کر لیا کرو۔ جب کہہ دیا ہے کہ ملنا ہے تو پھر تو نے انٹرویو ضرور لینا تھا، یا منتیں کروانا اچھا لگتا ہے؟ نہیں، بلکہ ڈر لگتا ہے۔ کس چیز سے؟ تیری بھولی بھالی صورت سے، باتوں سے، اداؤں سے، کہ تو مجھے کسی قابل نہیں چھوڑے گی۔ چل جھوٹے، وہ خوابناک لہجے میں بولی۔ ہنا صحیح کہہ رہا ہوں۔ اچھا بتاؤ نا، ملنے آؤ گے کہ نہیں؟ سر کے بل چل کر آنا پڑا تب بھی آؤں گا۔ تو پھر کل دن 12 بجے طے ہو گیا۔ کہاں؟ جہاں تمہاری مرضی ہو۔ تمہارے دم چھلوں کا کیا ہوگا؟ وہ میرا کام ہے۔ جگہ بھی پھر تم ہی بتا دو۔ پیراڈائز ہوٹل، 3 منزل اور کمرہ نمبر 9۔ اس کمرے میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ ہم دوبارہ وہیں ملیں؟ تو نے پوچھا، میں نے بتا دیا۔ اچھا نہیں لگا تو خود ہی تعین کر لو۔ چلو ٹھیک ہو گیا، اگر یہ کمرہ خالی نہ ہوا تو میں اسی ہوٹل میں کوئی بھی کمرہ بک کروا لوں گا۔ کھانا تو اکٹھے کھائیں گے نا؟ ہاں، اس کا جواب اثبات میں تھا۔ اور زخم اب کیسا ہے؟ پہلے سے کافی بہتر ہے۔ بالکل ٹھیک ہونے میں کچھ وقت تو لگے گا نا؟ وہ جواباً بولی اور پھر وہ رات بھر اسی طرح گپ شپ کرنے میں مصروف رہے۔ اسماعیل نے چند دفعہ آرام کرنے کا مشورہ دیا مگر وہ نہ مانی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جلد ہی اسماعیل کی محبت نے نفرت کا روپ دھار لینا ہے۔ صبح کی اذانوں کے ساتھ انہوں نے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا۔ مسٹر عاطف، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ گڑیا کو بطور چارہ استعمال نہیں کر سکتے۔ عاطف کی بات پر فاضل خان ہتھے سے اکھڑ گیا تھا۔ اسے کچھ بھی نہیں ہوگا سیٹھ صاحب، عاطف نے اسے تسلی دینی چاہی۔ اگر کچھ ہو گیا تو وہ ہونا کیسے ریکور ہوگا؟ عاطف کے جواب دینے سے پہلے ہینا ڈرائنگ روم میں داخل ہوتی ہوئی بولی، پاپا میں عاطف بھائی کے ساتھ جاؤں گی۔ مسٹر عاطف، تم نے میری بیٹی کو جذباتی طور پر بلیک میل کیا ہے۔ اگر تم صحیح معنوں میں اسے بہن سمجھتے تو اسے کبھی بھی خطرے میں نہ گھسیٹتے۔
وہ بجائے بیٹی کو جواب دینے کے عاطف سے مخاطب ہوا۔ جواباً عاطف کہہ سکتا تھا کہ یہ سارا منصوبہ تیری لاڈلی کا ہی ہے، مگر اسے معلوم تھا کہ اس بات سے ہنا خفا ہو جائے گی۔ پاپا مجھے کچھ نہیں ہونے والا، اس سے پہلے بھی تو میں 2 دفعہ اس کے قبضے میں آئی ہوں، کیا اس نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی؟ فاضل خان تپتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے تم اپنے باپ سے بھی بڑی ہو گئی ہو۔ سیٹھ صاحب آپ نہیں جانتے اس کے گرفتار نہ ہونے میں آپ کا کتنا نقصان ہے، وہ ایک تربیت یافتہ دہشت گرد ہے۔ تو بھائی کرو گرفتار، میں نے کب منع کیا ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں میری بیٹی کو چارہ نہ بناؤ۔ پاپا پلیز، ہنا آگے بڑھ کر باپ کے گلے میں باہیں حائل کرنے لگی، آپ پورا منصوبہ تو سن لیں۔ جب تک میں اس کے ساتھ بات چیت کروں گی عاطف بھائی اور ان کے آدمی باہر سے نگرانی کرتے رہیں گے۔ جیسے ہی بات چیت ختم ہوگی یا میں ویسے ہی کسی بہانے سے باہر نکلوں گی تو عاطف بھائی کے آدمی اسے گھیرے میں لے لیں گے۔ ہنا نے صفائی سے جھوٹ بولا، جب یہ جانتے ہیں کہ اس نے کس جگہ آنا ہے تو یہ ڈرامہ رچانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پاپا جب تک وہ مجھے نہیں دیکھے گا کمرے میں کیسے گھسے گا؟ تربیت یافتہ آدمی ایسے نہیں پھنستے۔ گڑیا تم نہیں جانتی، تمہیں کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہماری طرف سے بھاڑ میں جائے، دہشت گرد پوری قوم کا مجرم ہوتا ہے، اسے پکڑنے کے لیے ایک میں ہی اپنی بیٹی کی قربانی کیوں دوں؟ کیونکہ وہ آپ کا دشمن ہے، کسی اور کو نقصان پہنچائے یا نہیں آپ کے در پہ رہے گا۔ تو کیا کر لے گا میرا، میں اس سے ڈرتا تھوڑی ہوں۔ ہنا اس کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے بولی، پلیز باپا پلیز۔ گڑیا تم حد سے بڑھنے لگی ہو، میرا خیال ہے تیرے بارے میں کچھ سوچنا پڑے گا۔ فاضل خان کے لہجے کی نرمی سے حوصلہ پا کر ہنا شوخی سے بولی، بھیا میں جانتی تھی پاپا میری بات نہیں ٹالیں گے، اور اس کی بات پر فاضل خان کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ بچپنا نہیں گیا اس لڑکی کا، وہ کھسیانی ہنسی کے ساتھ بولا، سیٹھ صاحب آپ بے فکر رہیں، ہنا جیسے آپ کی بیٹی ہے اسی طرح میری بھی بہن ہے، انشاءاللہ اسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر اسے ذرا سا بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو ہم مجرم کو گرفتار نہیں کریں گے، ہماری پہلی ترجیح ہنا کی حفاظت ہوگی۔ عاطف صاحب اب بھی میرا دل مطمئن نہیں، میں بھروسہ کرتے ہوئے اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کے حوالے کر رہا ہوں، میرے بھروسے کی لاج رکھنا، اللہ نے چاہا تو آپ کو ہلکی سی بھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے لے جاؤ، لیکن میرے آدمی بھی دور دور سے نگرانی کرتے رہیں گے۔ گو اس کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن آپ کی تسلی اسی سے ہوتی ہے تو یوں ہی صحیح۔ ٹھیک ہے تم گپ شپ کرو، میں ذرا اپنے آدمیوں کو تیاری کا حکم دے دوں۔ فاضل خان وہاں سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی ہنا بولی، بھیا تھینکس، آپ نے میری لاج رکھ لی۔ اسماعیل سے بات ہوئی ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کا میسج ملا ہے کہ پیراڈائز ہوٹل 3rd فلور پر کمرہ نمبر 11 اس نے بک کروا لیا ہے۔ اچھا تو گھر سے کتنے بجے نکلو گی؟ 11:30 بجے۔ ٹھیک ہے اب 10 بجنے والے ہیں، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوٹل پہنچ رہا ہوں، اب وہیں پر ملاقات ہوگی۔ ٹھیک ہے بھیا، اس نے اس بات میں سر ہلایا اور عاطف ڈرائنگ روم سے نکل کر پورچ میں کھڑی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ سیٹھ صاحب آپ فکر ہی نہ کریں، مجھے اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے۔ کوڑل نے اپنا بڑا سا سر اس بات میں ہلا دیا۔ کوڑل غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کا پولیس کے ہاتھ آنا ہمارے لیے سخت نقصان دہ ہے، ہلکا سا چانس لینے کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر اس کی وجہ سے کسی پولیس والے کو گولی لگنے کا اندیشہ ہو تو پرواہ نہیں ہے، بس اسے نہیں بچنا چاہیے۔ اور فکر نہیں کرنی، اگر تم پکڑے بھی گئے تو آزاد کروانا میرا کام ہے، باقی بخش بھی تیرے ساتھ ہوگا۔ اگر تیرا نشانہ چوک جاتا ہے تو اس کا کام ہے کہ اسے زندہ نہ رہنے دے، یہ وہی شخص ہے جو تمہیں بے ہوش کر کے بھاگ گیا تھا، اور اسی کی وجہ سے تم دونوں کو 50-50 کوڑے کھانے پڑے تھے۔ ٹھیک ہے سیٹھ صاحب، دونوں ایک ساتھ بولے، اب تم دونوں جاؤ اور ہوٹل میں جا کر کوئی اچھی سی پوزیشن سنبھالو۔ یہ ڈیوائس دونوں نے اپنی جیب میں رکھنی ہے، اس کی مدد سے ہم تمہاری گفتگو آسانی سے سن سکیں گے۔ فاضل خان نے سگریٹ کی ڈبیا کے حجم کے برابر ڈیوائس ان کی جانب بڑھائی، جسے احترام سے اس کے ہاتھ سے لے کر وہ سلام کرتے ہوئے باہر نکل گئے۔ نورل تمہیں بھی سمجھ آ گئی ہے؟ ان کے باہر جاتے ہی وہ نورل سے مخاطب ہوا۔ جی سیٹھ صاحب۔ کیا سمجھ آئی ہے؟ یہی کہ اسماعیل کو قتل کر دینا نہایت ضروری ہے۔ اگر اسے قتل کرتے ہوئے یہ دونوں گرفتار ہو جاتے ہیں تو کیا ہمارے بارے میں پولیس کو مطلع نہیں کریں گے؟ پولیس کے تشدد کے سامنے شاید یہ سچ بولنے پر مجبور ہو جائیں۔ نورل ڈرتے ڈرتے بولا، گڈ ایسا ہی ہے۔ فاضل خان تحسین بھرے لہجے میں بولا، اس کا کوئی حل بھی تو ہونا چاہیے، انہیں تیزی سے وہاں سے فرار ہو جانا چاہیے۔ مشکل ہی ہے، یہ عام پولیس والے نہیں اسپیشل پولیس والے ہیں، وہ انہیں فرار نہیں ہونے دیں گے۔ پھر انہیں چاہیے کہ تمام پولیس والوں کو ہلاک کر کے نکل جائیں، یہ بھی مشکل ہے۔
پہلی مرتبہ جب یہ اسماعیل کو نشانہ بنائیں گے تو پولیس والے شاید بے خبری میں مار کھا جائیں، لیکن اس کے بعد یہ ممکن نہیں رہے گا، کیونکہ وہ سنبھل جائیں گے، اور یہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ وہ عام پولیس والے نہیں ہیں، اسپیشل پولیس والے ہیں، بلکہ تم سے کیا چھپانا، ان کا تعلق خفیہ ایجنسی سے ہے۔ تو پھر آپ ہی بتائیں سیٹھ صاحب کہ کیا کرنا چاہیے؟ دونوں جیسے ہی اپنا کام کر لیتے ہیں، ان دونوں کو بھی پار کر دو، اور یہ کام تمہیں کرنا ہوگا۔ مگر سیٹھ صاحب، پھر میں کیسے ایجنسی کے آدمیوں سے جان چھڑاؤں گا؟ خوف سے نورل کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ بہت آسان ہے، فاضل اطمینان سے بولا۔ میں نے جو ڈیوائس ان دونوں کے حوالے کیے ہیں وہ در حقیقت ریموٹ کنٹرول بم ہے۔ تم ان کا ریموٹ کنٹرول لے جاؤ، جیسے ہی وہ اپنا کام کر لیں تم نے ریموٹ کنٹرول کا سرخ بٹن دبا دینا ہے، وہ خود بخود ہوا میں اڑ جائیں گے، ورنہ وہ ایجنسی کے ہاتھ آ گئے تو ہم سب کو پھنسائیں گے، اور ہمارا ایجنسی کے ہاتھ پکڑے جانے کا مطلب دردناک موت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے سیٹھ صاحب۔ اس کی تجویز سن کر نورل اطمینان بھرا سانس لینے لگا۔ یہ لو ریموٹ کنٹرول۔ سیٹھ نے جیب سے ایک چپٹا سا ریموٹ کنٹرول نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ اس بات کا خیال ضرور رکھنا کہ کہیں گڑیا دھماکے کی زد میں نہ آئے، اور یہ بھی تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ دھماکے سے صرف انہی کو نقصان پہنچے گا جس کی جیب میں بم ہوگا۔ اس کے قریب موجود بندے زخمی تو ہو سکتے ہیں، مرنے کا چانس نہیں ہے۔ ریموٹ کنٹرول فاضل خان سے لے کر نورل سلام کرتے ہوئے الٹے قدموں باہر نکل گیا، جبکہ فاضل خان کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ہنا کے نہ جانے پر اس کا اصرار کرنا بھی اسی وجہ سے تھا کہ وہ اسماعیل شاہ کی گرفتاری نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اسماعیل کے گرفتار ہونے کی صورت میں اس کے اپنے پھنسنے کا اندیشہ تھا۔ پھر یہ خیال اچانک اس کے ذہن میں آیا تھا کہ وہ اسماعیل کے کانٹے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال سکتا ہے، اور اس سوچ کے ساتھ ہی اس نے اپنی بیٹی کو جانے کی اجازت دے دی۔ ہنا کی حد تک اسے پہلے ہی اطمینان تھا کہ اسماعیل شاہ اسے کچھ نہیں کہے گا۔ ان دونوں کے مابین پسندیدگی کا پنہاں جذبہ فاضل خان کی جہاں دیدہ نظروں سے اوجھل نہیں تھا، اس کے علاوہ وہ عاطف اور ہنا کی گفتگو بھی چھپ کر سن چکا تھا۔ ہنا جس راستے پر چل پڑی تھی وہ سراسر تباہی کا راستہ تھا۔ یہ بات فاضل خان کے لیے مستقبل میں اچھا خاصا مسئلہ پیدا کر سکتی تھی، جبکہ اسماعیل کی موت تمام مسائل کا حل تھا، اور جو سچویشن اب پیدا ہو گئی تھی اس میں اسماعیل کا بچنا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ ہنا نے گاڑی ہوٹل کی پارکنگ میں کھڑی کی اور آہستہ قدموں سے اندر کی جانب چل پڑی۔ اس کا زخم کافی حد تک بہتر ہو گیا تھا، لیکن مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ ہوٹل میں اسے عاطف نظر نہ آیا، اسے ہلکی سی بے چینی محسوس ہوئی، کہیں لیٹ نہ ہو گیا ہو۔ ایک سوچ اس کے دماغ میں ابھری، مگر پھر اسے خیال آیا کہ آخر وہ ایک خفیہ ایجنٹ تھا، لازمی طور پر حلیہ بدل کر آیا ہوگا۔ سر جھٹکتے ہوئے وہ لفٹ کی جانب بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تیسری منزل پر تھی۔ کمرہ نمبر 11 تلاش کرنے میں اسے کوئی دشواری نہ ہوئی۔ دروازے کے قریب پہنچتے ہی اس کے احساسات عجیب سے ہو گئے تھے۔ اسے اپنے محبوب کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہنا تھا۔ یہ جتنا مشکل اور گراں کام تھا اس کو ایک محبت کرنے والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ کمرے کا دروازہ اسے کھلا ملا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر صوفے پر بیٹھے اسماعیل پر پڑی۔ وہ اس وقت اپنے اصل حلیے میں تھا۔ اسے دیکھتے ہی بے تابی سے کھڑا ہو گیا۔ میں لیٹ تو نہیں ہو گئی؟ وہ تھکے تھکے سے لہجے میں بولی۔ نہیں، یوں بھی قیامت کی 31 تاریخ تک محترمہ کا انتظار کر سکتا تھا۔ باتیں بنانا تو کوئی تم سے سیکھے۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ ویسے ترس نہیں آتا مجھ غریب پر؟ کیا مطلب؟ اس کا افسردہ لہجہ ہنا کو حیران کر گیا۔ مطلب واضح ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے صورت ہی ایسی دی ہے کہ دیکھنے والے کی مت ماری جائے، اوپر سے ایسے سجنا سنورنا، یہ سراسر ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ اسماعیل کے چہرے پر چھائے چاہت کے تاثرات اور محبت پاش نظروں کی تاب نہ لا کر اس نے حیا آلود مسکراہٹ سے سر جھکا لیا۔ اسماعیل آہستہ سے گنگنانے لگا، نظر جھکا کہ وہ اپنی ادا پہ شرمائے۔ خدا کرے کہ یہ موسم یہیں ٹھہر جائے۔ بس بس، زیادہ مسکا لگانے کی ضرورت نہیں، یہ بتاؤ کہ اصل حلیے میں کیوں آئے ہو؟ کیوں، بہت ہی بری ہے میری اصل صورت؟ نہیں، بہرحال اتنا بھی نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، گزارا چلایا جا سکتا ہے۔ یہ بات اس کے ہونٹوں پر تھی کہ کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھولتے ہوئے عاطف اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں دبے پسٹل کا رخ اسماعیل کی جانب تھا۔ خبردار، حرکت کرنے کی کوشش نہیں کرنی، وہ تہکمانہ لہجے میں بولا۔ اس کے ساتھ ہی 5-6 مسلح افراد کمرے کے اندر گھستے چلے آئے۔ اسماعیل کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نمودار ہوئے۔ وہ کبھی بھی خطروں سے نہیں گھبرایا تھا،
مگر اس وقت اسے محسوس ہوا جیسے اس کے بدن کی طاقت بالکل ہی ختم ہو گئی ہو۔ اس کی سرسراتی سوچوں میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ کیا یہ ہنا کی مخبری ہے؟ لیکن اس کے ساتھ ہی دوسری سوچ نے سختی سے اس خیال کو جھٹلایا۔ نہیں، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی۔ اس نے ہنا کی طرف دیکھا، وہ اس کی جانب ہی متوجہ تھی۔ اس کی آنکھوں سے چھلکتی ندامت اور کپ کپاتے ہونٹوں نے اسماعیل کو لرزا دیا۔ واضح نظر آ رہا تھا کہ وہ اس کارروائی میں برابر کی شریک ہے۔ کھڑے ہو جاؤ، غلط حرکت کی تو شاید تیری لاش کو لے جانا پڑے۔ عاطف کی سرد آواز اس کی سماعتوں میں گونجی۔ اسماعیل آہستگی سے کھڑا ہو گیا۔ چھوٹی، تم ادھر آ جاؤ۔ اس مرتبہ اس کی مخاطب ہنا تھی، جو اس کے دھمکی آمیز لہجے پر اسے شاکی نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس کے کہنے پر آہستگی سے کھڑے ہوتے ہوئے اس نے اسماعیل شاہ سے مخاطب ہونے کی کوشش کی۔ شاہ جی، مجھے... مگر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اسماعیل کا ہاتھ گھوما اور اس کے چہرے پر لگنے والے تھپڑ سے وہ دوبارہ صوفے پر گر گئی۔ تمہاری یہ جرت! عاطف بجلی کی صورت سے حرکت میں آیا اور اس کی ٹانگ خطرناک انداز میں اسماعیل کے سینے کی طرف بڑھی، مگر اسماعیل اس سے غافل نہیں تھا۔ اس نے تیزی سے اپنے ہاتھوں کا کراس بنا کر اس کی کک کو روکا۔ اس سے پہلے کہ عاطف دوبارہ حملہ کرتا، ہنا تیزی سے اٹھ کر اس سے لپٹ گئی۔ نہیں بھیا، آپ نے وعدہ کیا تھا۔ عاطف نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا۔ اسی دوران عاطف کے دو ساتھیوں نے آ کر اسماعیل کے دونوں بازوؤں سے تھام لیا، جبکہ تیسرا اس کی تلاشی لینے لگا۔ عاطف ہنا کی جانب متوجہ ہوا، جس کے چہرے پر تیزی سے کھڑی ہونے کی وجہ سے تکلیف کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ چھوٹی، خیر تو ہے؟ وہ پریشانی سے مستفسر ہوا۔ بھیا، زخم میں تکلیف ہونے لگی ہے، وہ کراہتے ہوئے بولی۔ اس کی تکلیف میں ڈوبی آواز سن کر اسماعیل کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں دبا لیا ہو، مگر پھر اسے اپنی افسردگی پر غصہ آنے لگا۔ تم بیٹھو، وہ اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر بولا۔ اسے لے جاؤ، اگر بھاگنے کی کوشش کرے تو بے دریغ گولی مار دینا۔ بھیا! چھوٹی، تم خاموش نہیں رہ سکتی؟ عاطف نے بات مکمل ہونے سے پہلے اسے جھڑکا۔ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے چپ ہو گئی۔ اس سے اسماعیل کی بے بسی نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ پھر عاطف کی گولی مارنے والی بات نے تو جیسے اسے لرزا دیا تھا۔ وہ تمام اسماعیل کو ساتھ لیے کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ پگلی، اسے گولی تھوڑی مارنی ہے، عاطف اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ یہ تو دھمکا رہا تھا کہ وہ کسی قسم کی کوئی غلط حرکت نہ کرے۔ سوری بھیا، میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ اچھا، اب بے فکر رہو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہاری تکلیف کو دیکھ کر مجھے اس کے چہرے پر جو تاثرات نظر آئے ہیں، اگر تم دیکھ لیتی تو شاید خوشی سے اچھل پڑتی۔ کیا مطلب بھیا؟ اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ تجھے بھلا سکے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ایک دن میرے پاس میری گڑیا بہن کے رشتے کی بھیک مانگنے ضرور آئے گا۔ اس کی بات نے ہنا کو شرما کر سر جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسی وقت اچانک گولی چلنے کی آواز آئی اور مسلسل فائرنگ ہونے لگی۔ ہنا لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں منمنائی، بھیا! مگر عاطف اس کی بات پر توجہ دیے بغیر اچھل کر دروازے کی سمت بڑھا۔ گڑیا، دروازہ اندر سے کنڈی کر دینا، اور میرے علاوہ کسی کے لیے دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ہی وہ جھپاک سے باہر نکل گیا، مگر ہنا کو محسوس ہوا کہ جیسے اس کی ٹانگوں میں سانس ختم ہو گیا ہو۔ وہ دروازے تک جانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اسی وقت یکے بعد دیگرے دو دھماکے ہوئے، جس نے اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا کر دیے۔ وہ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامے صوفے پر لیٹ گئی تھی۔